ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنایا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 113 تا 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں ہیں، اور اگلے الفاظ ہیں وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے متعلق فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب کو تلاوت کرتے ہیں۔ تورات میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا، یہودی سے پڑھتے اور جانتے تھے۔ اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر اور تورات پر عمل کا حکم موجود تھا، اور نصارہ اسے پڑھتے اور جانتے تھے، مگر تعصب اور ضد میں آ کر ہر ایک نے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ سرے سے کسی چیز پر نہیں، یعنی کسی دین پر نہیں۔ افسوس، مسلمان بھی جب فرقوں میں تقسیم ہوئے تو ہر ایک نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرے فرقے کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسے غلط، اور اپنے فرقے کی بات کو غلط جانتے ہوئے بھی درست قرار دیا۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ بے دینی عام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جو ہے ان لوگوں نے کہا جو کچھ نہیں جانتے ان جیسی بات، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں گے ایسی چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔
لا یعلمون کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ علم سے مراد وحی کا علم ہے، اور اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جو وحی الہی کا کچھ علم نہیں رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ تمام لوگ جو آسمانی ہدایت سے بے بہرہ ہیں اس میں شامل ہیں، مثلا دہریے اور بت پرست وغیرہ۔ ان سب نے بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے سوا سب کو سرے سے غلط قرار دیا۔ فرمایا اب ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر کرنے سے منع کرے اور اس زمین میں فساد پھیلائے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ ان کے لیے نہیں جائز کہ یہ مساجد میں داخل ہوں مگر خوف کی حالت میں۔ اپنے گروہ کو حق پر اور اپنے سوا سب کو غلط قرار دینے والے یہ سب لوگ غور کریں کہ ظلم کے ناجائز ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، پھر اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس اللہ کا نام لیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام مشرکین مکہ نے کیا کہ مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکالا، پھر ان کا مکہ میں داخلہ حتیٰ کہ حج اور عمرہ کے لیے آنا بھی بند کر دیا۔ ان سے پہلے نصارہ کا ٹائٹس کے زمانے میں بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے یہودیوں کا داخلہ بیت المقدس میں بند کر دیا۔ یہ کیسی حق پرستی ہے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے بیت اللہ میں داخل ہونا خوف کی حالت میں ہے، الا خائفین، یعنی ایسے ظالم لوگوں کا اللہ کی مساجد کا متولی ہونا تو درکنار، ان کا تو داخلہ بھی ڈرتے ہوئے ہونا چاہیے کہ انہوں نے کوئی شرارت کی تو سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا، یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ کعبہ اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، چونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ اس لیے تمام مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا گیا، خواہ وہ بت پرست ہوں یا عزیر اور مسیح پرست، کیونکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اب مسلمانوں میں وہی پہلی قوموں والے مشرکانہ عقائد اور اعمال پھیل گئے اور وہ بد عمل ہو کر جہاد چھوڑ بیٹھے تو بیت المقدس پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ توحید و سنت اور جہاد فی سبیل اللہ پر گامزن فرمائے اور بیت المقدس کی تولیت کا شرف عطا فرمائے۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وقالت اور کہا، یہ قالت تا ساکن ہے، اگلے لفظ سے ملانے کے لیے ساکن تا کے نیچے زیر دے کے حرکت دی گئی ہے۔ وقالت اور کہا، قالت الیہود، یہودیوں نے، لیست نہیں ہے، اس کو بھی اگلے لفظ سے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، لیست نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر یعنی کسی دین پر۔ وقالت اور کہا النصارى عیسائیوں نے، لیست الیہود نہیں ہیں یہودی، علی شیء کسی چیز پر یعنی کسی دین پر۔ وہم حالانکہ وہ سب، یتلون وہ سب تلاوت کرتے ہیں۔ یہ لفظ یا کا معنی وہ ان کا معنی سب، باقی لفظ تلاوت سے نکلا ہے۔ وہ سب تلاوت کرتے ہیں الکتاب، کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ کذالک اسی طرح، قال کہی، الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے، یا کا معنی وہ ان کا معنی سب، باقی لفظ علم ہے، علم کا معنی جاننا، علم عالم معلوم اردو میں آپ بولتے ہیں۔ لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے، مثل قولہم ان جیسی بات، مثل کا معنی جیسی ہے۔ فاللہ تو پس اللہ تعالی یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما جس میں، کانو وہ سب تھے، فیہ اس میں، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے۔
ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو منع روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے. یذکر میں شروع میں یا اور کاف پر زبر کو جو سرکل کیا گیا ہے اس میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جائے موجود ہے. ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ اس کا نام وسعا اور وہ کوشش کرے سعی لا حاصل اردو میں بولا جاتا ہے فی خرابیہا ان کو ویران کرنے میں. اولئکا یہی لوگ ہیں ما کانا نہیں ہے لہم ان کے لیے ان یدخلوہا یہ کہ وہ سب داخل ہوں ان میں الا خائفین مگر سب ڈرتے ہوئے. خوف سے یہ لفظ نکلا. لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا. دوسرا اسلوب جی. وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى نہیں ہے عیسائی علی شیء کسی چیز پر. وقالت النصارى اور کہا ہے عیسائیوں نے لیست الیہود نہیں ہے یہودی علی شیء کسی چیز پر وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے جو سب لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے مثل قولہم ان جیسی بات فاللہ یحکم پس اللہ تعالی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما اس چیز میں کانو تھے فیہ اس میں یختلفون وہ سب اختلاف کرتے. ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص کے مقابلے میں جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر یہ کہ وہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کا نام وسعا اور وہ اس نے کوشش کی فی خرابیہا اس کے خراب کرنے میں. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں ما کانا نہیں ہے لائق ان کے لیے ان یدخلوہا یہ کہ وہ اللہ کے گھروں میں مساجد میں داخل ہوں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. خوف سے یہ لفظ نکلا. لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا. تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے خزی جس کا معنی رسوائی ہے. بقیت اکثر ایسے الفاظ کی کثرت ہے جو کہ اردو میں بولے جاتے ہیں. چند ایک الفاظ بار بار آنے والے ہیں. اللہ کا شکر ادا فرمائیں اور اس بات پر بھی شکر عطا فرمائیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ قرآن سیکھنا قبول فرمائے، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جب تک زندہ رہیں دین پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.